بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، خبر میڈیا آکسیجن کی طرح ہے. یہاں پلانٹ پہ آکسیجن ہے، وہاں پہ میڈیا ہے، میڈیا کی خبریں ہیں. اور اب کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ خبروں کو، میڈیا کو کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں روک سکتی. اب سنسر کے نظام، دوسری چیزیں ساری بےمانی ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو میڈیا ہے، یہ دنیا کو کس طرف لے جا رہا ہے، اسلامی معاشروں کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، اور یہ مستقبل میں انسانوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی فرانس میں فسادات ہو رہے ہیں، تو فرانس کے جو صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. دنیا میں جمہوریت جو ہے اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے. اقبال نے ایک تو کسی مرد دانا کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ یہ ایسا نظام ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. مگر اس کے باوجود اقبال کا یہ خیال تھا کہ یہ انسان کو ریپرزینٹ کرنے کا بہترین نظام ہے. لیکن معزز خواتین و حضرات، جمہوریت جو ہے یہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ہوتی ہے. جمہوریت جو ہے کبھی رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ٹیکنالوجی جب ویسٹ نے بھیجی ہمارے پاس، ہم نے یہاں پہ میڈیا کو یوز کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ جو میڈیا ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ وہ میڈیا تھا جس میں آپ یوں سمجھیں کہ جو ہمارے پاس گاڑیاں بھیجی گئیں میڈیا کی، ان میں بریکیں نکال لی گئیں. ویسٹ میں اس طرح سے غیر ذمہ داری نہیں ہو سکتی. میڈیا اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پروگرام جو بنتے ہیں، وہ پروگرام جب ویسٹ میں ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں، لوگ اس پہ کیس کرتے ہیں اور اس پہ ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے. ہمارا چونکہ عدالتی نظام اس طرح کا ہے کہ جو ہے باپ جو ہے وہ ایک کیس دائر کرتا ہے تو اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے 3-4 نسلوں کے بعد ہی ہو، یا وہ پھر بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو سارے لوگوں کی متعلقہ لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں. خاص طور پہ میں اس میں حق عزت کے دعووں کی بات کرتا ہوں، جس میں ہمارا تو جو عدالتی نظام ہے وہ بڑا سلو ہے. برصغیر میں اخبارات کو انگریز لے کے آئے. انگریز جو تھے انہوں نے اس حوالے سے بھی اس کی سرپرستی کی کہ کیونکہ وہ مقامی زبانیں نہیں جانتے تھے، اور اخباروں کے ذریعے جو خبریں چھپتی تھی اس کے ذریعے وہ دیکھتے تھے کہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں. 1850s میں جب 7 سال پہلے ایک وائسرائے نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ اخبار جو ہے یہ پوری طرح سے چیزوں کو رپورٹ نہیں کرتے، بڑے ڈرے ڈرے رہتے ہیں. 1857 میں تو یہ شکایت کی گئی کہ اخبارات جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو کے ساتھ جو ہے وہ معاملے کو خراب کرنے کی بڑی کوشش کی ہے. اور خاص طور پہ وہ کارتوسوں کا معاملہ، کہ کارتوسوں کے متعلق یہ افواہ پھیلانے میں اور اس بات کو آگے بڑھانے میں کہ اس کے یہ جو کارتوس ہیں ان کو چونکہ دانتوں سے کاٹنا پڑتا ہے اور اس پہ گائے کی اور سور کی چربی ہے، اس نے لوگوں کو جو وہاں سپاہی تھے ان کے جذبات کو بڑا مجروح کیا. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک نقصان پہنچایا. لیکن عمومی طور پہ جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ اخبارات کو لائسنس بھی دیتی تھی، اخبارات کو اجازت بھی دیتی تھی، اپنے حق میں بھی رائے عامہ بنانے کی کوشش کرتی تھی، اور اس کے ذریعے وہ یہ بھی بتانے کی کوشش کرتی تھی کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیسے سوچ رہے ہیں. لیکن اخباروں کا ایک اثر و رسوخ تھا کہ وہ یاد ہے کہ ایک وائسرائے ہند جو تھے وہ کسی صاحب کو ملے تو انہوں نے کہا کہ دیکھا کسی ایک میٹنگ میں ایک صاحب کو ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے متعلق تو فلاں جو معتبر اخبار ہے، غالباً بامبے کرونیکل کی بات کی، کہ اس میں خبر چھپی تھی آپ انتقال کر گئے. تو اس نے کہا نہیں میں تو زندہ ہوں. اس نے کہا کہ اگر خبر کیسے غلط ہو سکتی ہے، مطلب یہ کہ اتنا اس کا ایک اعتبار تھا کہ خبر غلط نہیں ہو سکتی، آدمی اگر زندہ ہے تو یہ غلط ہے. یہ تو ایک ایسی بات کی جاتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی ایک معتبر اخباروں کو سمجھا جاتا تھا. پرنٹڈ ورڈ کی ایک اہمیت تھی، ایک حیثیت تھی، اور اس نے ایک پاکستان کی تحریک آزادی جو ہے اس میں بڑا کردار ادا کیا. یہ سارے اس کے ایک پازیٹیو پہلو ہیں. اور کوئی ملک جو ہے وہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جو آزادی ہے، صحافت کی آزادی ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. لیکن معزز خواتین و حضرات، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے اور یہ جو آزادی صحافت ہے، یہ اس کی کیا اہمیت ہے، یہ معاشروں میں کیا رول پلے کر رہی ہے، کس طرح سے چیزیں کر رہی ہیں. دیکھیں، جب تک تو پرنٹ میڈیا رہا، ایک زمانہ تو یہ تھا کہ ایڈیٹر کہتا تھا کہ نہیں، جو اغوا ہونے والی بچی ہے اس کا نام نہیں چھپنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل ایڈیٹر کی بیٹی بھی تو اغوا ہو سکتی ہے. ایک شرم و حیا تھی، ایک چیزیں تھیں. پھر چیزیں آہستہ آہستہ کھلتی گئیں. پرنٹ میڈیا میں کافی گنجائش تھی، لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ پرنٹ میڈیا میں ایک ذمہ داری والی بات تھی. ویسٹ میں تو بڑی ایک سیدھی سی بات وہ کرتے ہیں
کہ پریس کمیشن جو امریکہ میں بنا اس نے یہ کہا کہ جو آزاد میڈیا ہے اس کا ذمہ دار ہونا بڑا ضروری ہے. اگر وہ ذمہ دار نہیں رہے گا تو وہ اپنی آزادی بھی کھو بیٹھے گا. اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا. تو پرنٹ میڈیا میں تو چند درجن لوگ تھے جو خبروں کے ذمہ دار تھے کہ وہ ہماری قوم نے کیا خبر پڑھنی ہے اور کیا خبر نہیں پڑھنی. اور اگر وہ کہیں غلطی کرتے تھے، کوئی بلنڈر کرتے تھے، تو بعض اوقات گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا ایک متعصب ہو کے بھی، اور بعض اوقات یہ ہے کہ ضدی ہو کے بھی، اور بعض اوقات رائٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن بھی لیتی تھی کہ آپ نے غلط خبر کیوں شائع کی ہے. اس پہ ایڈیٹر جو تھے ان کو سزائیں بھی ہوتی تھی. اور یہ پاکستان میں نہیں تھا، یہ دنیا بھر میں ہے، آج تک بھی دنیا بھر میں ہے کہ بڑے بڑے جو اخبار ہیں اور بڑے بڑے جو چینلز ہیں انہیں بہت زیادہ آپ یوں سمجھیں کہ سزائیں بھی دی گئی ہیں اور بہت زیادہ انہیں غلط خبروں پہ ٹوکا گیا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا ہے. الیکٹرانک میڈیا میں شروع میں اس پہ جو اثرات تھے وہ پرنٹ میڈیا کے کافی زیادہ تھے. مجھے یاد ہے 1960s کے اینڈ میں جو ہے وہ فسادات ہوئے واشنگٹن میں، اور فسادات جو تھے جو دارالحکومت امریکی ہے اس میں وائٹ ہاؤس سے کچھ تھوڑے چند فرلانگ دور رہ گئے تھے. تو وہ جو ایک گڈ لائف بین بریڈلی جو تھے بعد میں واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹر بھی رہے، بڑے معتبر صحافی تھے. تو وہ بیان کرتے ہیں اپنی اس بایوگرافی میں کہ ہم ایک دفعہ دیکھنے کے لیے گئے جس علاقے میں فسادات ہو رہے تھے. ان کا ایوری تھنگ واز نارمل، کالے تھے، دوسرے تھے، نسلی فسادات تھے نا، تو ایوری تھنگ واز نارمل. اس کا پھر اچانک ایسا ہوا کہ کیمرے آ گئے. جب کیمرے آ گئے تو فسادات شروع ہو گئے، ایک مووی بننی شروع ہو گئی، ایک چیزیں بننی شروع ہو گئیں، اور یعنی ایک ٹی وی کا میٹیریل بن گیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے طور پہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ اگر کسی جگہ پہ فسادات ہوتے ہیں کیمرہ آنے کے بعد تو ہم اس کی کوریج نہیں کریں گے. تو یہ جب تک پرنٹ میڈیا کا ایک اثر و رسوخ رہا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک جو یہ ٹی وی ہے یہ اس کی ایک امپورٹنس رہی. آپ جانتے ہیں کہ جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے باخبر کرنا ہوتا ہے، آپ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، آپ کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. تو لیکن جب پرنٹ الیکٹرانک میڈیا آیا، خبریں آئیں، اور پھر تھوڑی سی صورتحال تبدیل ہوئی. پھر یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے خبر میں اس کا معتبر ہونا، غیر جانبدار ہونا نہیں رہا، بلکہ اس کا یہ ہو گیا کہ وہ اٹریکٹیو کتنی ہے، وہ دلچسپ کتنی ہے، اور اس کے بعد انفارمیشن. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے سچ کا ایک زوال شروع ہوا، اور یہ میڈیا نے سچ کا زوال شروع کیا. دیکھیں بڑی ایک بات ہے، معاشرہ، قانون، ملک، ریاست سچ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، سچ کو پرولیج دینے کے لیے تیار ہوتی ہے. اور میں اچھے معاشروں کی بات کرتا ہوں، لیکن جھوٹ جو ہوتا ہے نا اس کو سچ کے پرولیجز نہیں مل سکتے. جن معاشروں میں جھوٹ کو آپ سچ کے پرولیجز دیں گے وہ معاشرے جو ہیں وہ بڑے گڑبڑ کا شکار ہو جائیں گے. تو ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ پھر آپ دیکھیں یہ جو ہیں یہ خاص طور پہ 90s میں یہ جو اب کیبل شروع ہوئی اور پھر 24 آورس کی جو خبریں شروع ہوئیں، تو سینئر بش جو تھے انہوں نے تو یہ کہا تھا جب یہ 24 آورس کی خبریں شروع ہوئی تو انہوں نے کہا ایک بیسٹ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور یہ بیسٹ جو ہے یہ کھا جائے گا. آپ اس کو خبریں نہیں دیں گے تو یہ آپ اپنے آپ کو کھا جائے گا، آپ کو کھا جائے گا. اس کو 24 آورس خبریں چاہیے، اس نے خبریں اگر نہیں ہوں گی تو یہ خبریں بنائے گا. تو معزز خواتین و حضرات ہم دیکھتے ہیں کہ پھر امریکہ میں بھی رسپانسبلٹی جو ہے وہ کافی گڑبڑ ہوئی اس بات سے. اس سے ہم اگر تھوڑا سا ہم آگے چلیں تو پاکستان میں جنرل مشرف کے زمانے میں میڈیا کو آزادی ملی، خاص طور پہ چینلز بنے. چینلز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ مشرف صاحب کا بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویسٹ کا پریشر بھی تھا. ان لوگوں کو یہ بھی بتانا تھا کہ جی یہاں پہ آزادی ہے، کیونکہ جو ویسٹرن پبلک ہے وہ اس پہ بہت بلیو کرتی ہے کہ جی لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے. تو لیکن یہ ہارڈ کنٹری کا جو رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ مشرف نے جو میڈیا کو آزادی دی اور جو چینلز بنائے اس نے ایک ایسا افریت جو ہے، ایسا جن بنا لیا تھا جو جن جو ہے بنانے والے کو کھا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف کے زوال میں میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. تو اب آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فرانس کے جو صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں فسادات ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ جو بچے گیمز دیکھتے ہیں، دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، وہ بہت میڈیا جو ہے اس کے اثرات جو ہیں اس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے گڑبڑ کا شکار ہے. اچھا یہ تو فرانس کی بات ہے. ہمارے ہاں صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں یہ تھا کہ جب تک پرنٹ میڈیا رہا
पता था खबर कौन दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा, पता था खबर कौन दे रहा है, अब आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ने एक अच्छे काम भी किए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा एक पब्लिसिटी दी, लेकिन सोशल मीडिया जो है इसमें सबसे बड़ी कबाहत ये होती है कि इसमें ज़रूरी नहीं होता कि जो जिसके हवाले से खबर चल रही है, जिसके जो पोस्ट इसने लगाई है उसका नाम भी हो। जब नाम नहीं होगा तो जो गैर ज़िम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि रिसेंटली अगर कभी इस पर आप रिसर्च करेंगे कि जो आपका सोशल मीडिया उसने मुआशरे में गालियाँ देने का कल्चर बनाया है, इल्ज़ाम देने का कल्चर बनाया है, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको रिसर्च करें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि कुछ आप दुरुस्त बात करें। तो गोया अगर आप गौर करें तो सोशल मीडिया जो है उसने सच की बजाय झूठ का ज़्यादा साथ दिया है। अब आप तकरीबन समझ गए हैं कि अगर आप सोशल मीडिया आप देखते हैं तो एंटरटेन तो होते हैं, लेकिन अगर आपके कुछ आइडियाज़ हैं उसकी सपोर्ट में तो कुछ आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपको ये यकीन नहीं होता कि कोई खबर दुरुस्त है। खबर की ये जो बेहुरमती है, आप यूँ समझें कि बेवकती है, इसमें सोशल मीडिया जो है उसने बेपनाह अहम किरदार अदा किया। सोशल मीडिया जो है दर हकीकत ये बहुत बड़ा एक चैलेंज इस दौर में बन गया है, क्योंकि अब ये अफवाहें फैलाने का ज़रिया बन गया है, कौमों को डीमोरलाइज करने का ज़रिया बन गया। और एक मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों से जो कहते हैं कि जमहूरियत बड़ी चीज़ है, आज़ादी सहाफ़त बड़ी चीज़ है। मैं बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ, इसमें असूली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, लेकिन ये बात भी आपने ज़रूर सोचनी है और ये बात भी आपने ज़रूर देखनी है कि ये जो आज़ादी सहाफ़त है और आज़ादी सहाफ़त और जमहूरियत, ये दोनों दो बड़े हथियार भी वेस्ट के पास रहे हैं, जिसके ज़रिए उन्होंने बहुत सी सल्तनतें जो हैं, बहुत से मुल्क जो हैं वो डिस्टेबलाइज़ किए हैं। सोवियत यूनियन जो है वो उसके लिए प्रोपोगंडा, मुख्तलिफ जो रेडियो बनाए गए, उन रेडियो के ज़रिए प्रोपोगंडा किया गया, उसने सोवियत यूनियन को तोड़ने में अहम किरदार अदा किया। फर्स्ट तो कहा जाता है कि ये बहुत से ममालिक में, सोवियत यूनियन के ममालिक में पोर्नो फिल्में जो हैं वो स्मगल की गई और वो उन्हें VCR पे देखा गया और उससे वो जो है एक चेंज आई। लेकिन बात ये है कि बेसिकली जो भी सिस्टम बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं, वो तो इंसानों की बेहतरी के लिए बनते हैं। अब आप देखें कि ख़ासतौर पे इस्लामी दुनिया में जमहूरियत को और मीडिया को और आज़ादी इज़हार को कौमें जो हैं, मुल्क जो हैं, उन्हें डिस्टेबलाइज करने के लिए बड़े वसी पैमाने पे इस्तेमाल किया। हम गद्दाफ़ी की मिसाल लेते हैं। गद्दाफ़ी जो था उसके दौर में लीबिया बहुत ज़बरदस्त मुल्क था। एक जो दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, $25 बिलियन में उस बंदे ने इस्टेब्लिश किया, ज़मीन से पानी निकाला और यानी वो बहुत से शहर जो थे वहाँ पे वो पहुँच रहा था। क्या हुआ वहाँ पे एक बेचैनी आई और वो $25 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है, आपको पता है, वो ये नेटो के बमों ने, फसादात ने, दूसरी चीज़ों ने तबाह कर दिया। तो क्या हुआ? क्या वो जो जमहूरियत लाने की तहरीक हुई, क्या वो जो आज़ादी सहाफ़त की तहरीक हुई, उससे लीबिया के अवाम बड़े खुशहाल हो गए? नहीं, वो बहुत ज़्यादा अज़ाब में पड़ गए, अब भी अज़ाब में है। तो मज़ीद ख़वातीन व हज़रात, क्योंकि ये वेस्ट का एक हरबा भी है, मैं बिल्कुल अर्ज़ करूँगा आपसे, जमहूरियत आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि इराक़ जो है वहाँ भी सो कॉल्ड जमहूरियत जो है वो कायम करने की कोशिश की, आज़ादी सहाफ़त की कोशिश की गई। सद्दाम हुसैन ने जो एक स्टेबिलिटी कायम की हुई थी उसके जुल्मों का प्रचार किया। अब अगर आप ईमानदारी से सद्दाम हुसैन के सारे जुल्म देखें और जो उसके बाद जुल्म हुए हैं को मुआवजा ही नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि जमहूरियत, आज़ादी सहाफ़त ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर नहीं। लेकिन मैं यहाँ ये बात करूँगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, क्या ये हुकूमत को तयन करना चाहिए, इंश्योर कर? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हुकूमत का मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। दुनिया में जितने भी ये किया गया, ये बिल्कुल गलत साबित हुए हैं। जो मीडिया के लोग हैं उन्हें एक फ़ैसला करना चाहिए, उन्हें एक बैठना चाहिए कि अगर कोई गलत खबर को उन्होंने नहीं आने देना। ये उनकी इज़्ज़त का मसला है, ये उनके वक़ार का मसला है, ये उनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है। लेकिन ऐसी आवाज़ें जो हैं पाकिस्तान में तो सुनाई नहीं देती। जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, वो कभी इस पे नहीं जाती कि अगर लोग जो हैं, अगर उनके मुतालिक गलत खबर होती है, इज़्ज़त के मामलात होते हैं, तो कहाँ जाएँ? वो जाएँ जी अदालत में जाएँ। अब अदालत में तो कोई फ़ैसला नहीं होता। तो एक मीडिया जो है वो झूठ को प्रमोट देने में भी मसरूफ़ है और उसके अपने फिर मकासद हैं। मैं समझता हूँ कि ये अगर यही तरीके से मीडिया ताकतवर होता रहा, या यूँ समझें झूठ ताकतवर होता रहा और झूठ को ना रोका गया, तो आपका जो स्टेट है, आपका जो मुल्क है, आपका पाकिस्तान जो है, ये इसको सबसे बड़ा ख़तरा इससे पड़ जाएगा। ये बेयकीनी ऐसी फैलाता है, ये ऐसा आपको लड़ाता है आपको कि आप इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जमहूरियत
اور آزادی صحافت بہت اچھی چیزیں ہیں، کسی بھی قوم کو بھی ترقی دے سکتی ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ بریکس نہیں ہوں گی، اگر ان کے ساتھ ذمہ داری نہیں ہوگی، اگر آزادی صحافت کا مطلب جھوٹ پھیلانا نہیں ہوگا، سچ پھیلانا ہوگا پھر تو اچھی بات ہے. لیکن اگر فرض کریں یہ آزادی صحافت کا مطلب جھوٹ کی آزادی ہے اور جمہوریت کا مطلب افراتفری ہے، تو آپ یقین کریں پاکستان جو ہے بہت بڑے خطرے کی ذات میں ہے. پاکستان جو ہے وہ بہت بڑے خطرے میں کھڑا ہے. تو سوچنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز ہو رہی ہو تو اس میں آپ ایک سٹینڈ لے لیں. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہاں پہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ لاہور میں کوئی جو ہے نارمل ڈلیوری نہیں ہوتی، ڈاکٹر ملے ہوئے ہیں سارے، وکیلوں کے اپنے معاملات ہیں. یہاں تو ٹرائبل سوسائٹی کے ایک سسٹمز چل رہے ہیں، وہاں تو ایسے نہیں ہے. وہاں تو ڈاکٹروں کے خلاف کیس ہوتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر غلطیاں نہیں کرتے، وہ تو ان ڈاکٹروں کے خلاف کیس ہوتے ہیں، وکیلوں کے خلاف کیس ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے خلاف کیس ہوتے ہیں، اور اسی شعبے کے لوگ کرتے ہیں، باہر سے لوگ نہیں آتے. اور یہ جو ذمہ داری کی چیز ہے، یہ جو بات جو ہمارے معاشرے میں بالکل نہیں ہے اور ہمیں بالکل تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. میں اس کی ایک مثال کے ساتھ آپ کرتا ہوں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایبٹ آباد میں ایک آپریشن ہوا اسامہ بن لادن کا، اور امریکہ نے اس کو بہت بڑی ایک اپنی کامیابی قرار دیا، اوباما نے بڑی اس پہ بڑھ کے ماری. لیکن جو ڈاکٹر تھے امریکہ کے، پورے تقریباً ڈاکٹر جو ڈین سے بڑے بڑے ہو، انہوں نے اوباما کو لکھا کہ مسٹر اوباما، آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے، آپ نے بہت بڑی زبردستی کی ہے، غلط کیا ہے. جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، جو امریکن لا ہے، وہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ریلیف ورکرز کو انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے استعمال کریں. آپ نے یہ حرکت کی ہے کہ اس میں وہ جو ایک آپ نے ویکسینیشن کا پروگرام بنایا، وہ ڈاکٹر آفریدی کے تھرو ایبٹ آباد میں چلایا، اور جس کے ذریعے آپ نے یہ حاصل کیا، اس میں آپ نے ریلیف ورکرز کو استعمال کیا ہے انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے. آپ نے سارے دنیا کے ریلیف ورکرز کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے. احتجاج ہوا اس پہ. کیا ہم کو ایسا احتجاج کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ دل کے جو آپریشنز ہو رہے ہیں یہ جو ہے ان کی ضرورت نہیں تھی؟ ابھی ایک ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ جو آپ کے ہیلتھ کارڈ ہیں، وہ کہتا ہے جی اربوں لوگوں نے اربوں روپیہ لوگوں نے بنایا ہے، غلط آپریشن کر کے لوگوں کے بائی پاس کی ضرورت نہیں تھی، اسٹنٹ کی ضرورت نہیں تھی، وہ کیے گئے. معزز خواتین و حضرات، ہمیں افواہوں پہ، ہمیں الزامات پہ، ہمیں گالیوں سے ہمیں آگے نکلنا ہے. اس ملک کو اگر بنانا ہے، اس معاشرے کو اگر بنانا ہے، تو پھر آپ نے تھوڑا سا آگے بڑھ کے سوچنا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے، اور وہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، کہ ایک جال بن گیا ہے کہ جتنی آپ زیادہ گالیاں دو گے، اتنے آپ کے پروگرام زیادہ چلیں گے، اتنی آپ کے ویورشپ زیادہ ہوگی، اتنے ہی آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے. اگر آپ کو گالیاں دینے سے، ملک کو بے یقینی کی طرف پھیلانے سے اور ملک میں افراتفری پھیلانے سے مال بنتا ہو، پیسے بنتا ہو، تو پھر یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور اس امتحان میں کامیاب ہونا جو ہے یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے سے، افواہیں پھیلانے سے آپ کو اوپنلی بہت بڑے پیسے مل رہے ہیں، بہت بڑی اس کی قیمت ادا ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف اس کا جو نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ وہ آپ کی قومی سالمیت کو ہو رہا ہے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے ایک جو انڈین جرنلسٹ ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب، انڈیا بہت بڑا ملک ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ 10 ایٹم بم بنائیں گے، ہم 100 بنا لیں گے. ان کے ہم نہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے کہا کہ اتنے ایٹم بم بنا کے کرنے کیا ہیں؟ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے 3 کافی ہیں، انڈیا کو ختم کرنے کے لیے 10 کافی ہیں یا 7 کافی ہیں، اتنے تو بن چکے ہیں. معزز خواتین و حضرات، اب جنگ نہیں ہو سکتی. اب جنگ کا مطلب مکمل تباہی ہے، مگر ایک جنگ جاری ہے، میڈیا کے محاذ پہ جاری ہے، سوشل میڈیا کے محاذ پہ جاری ہے. خدا را غلط خبر کو آگے نہ پھیلائیں، جھوٹ کو آگے نہ پھیلائیں، افواہوں کو آگے نہ پھیلائیں. یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کی نسلوں کا ملک ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو ملک آزاد نہیں ہوتے، جن کے ملک نہیں ہوتے، ان لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. غور کیجئے اور پاکستانی بنیے، پاکستان بن کے، مسلمان بن کے سوچیں. پاکستان کو بہتر ضرور کریں، لیکن بہتری کا راستہ جو ہے وہ تباہی کے راستے پہ تلاش مت کریں. تباہی کے ذریعے کوئی ملک بہتر نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.